الیکشن کمیشن کے باہر MQM کے سربراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سمجھ گئے ہے نا؟ نہیں، جو فارم جمع ہوئے اور جس نے فارم جمع کرائے، کل تعداد MQM پاکستان کے امیدواروں کی تعداد 15 ہے. 2 افراد نے 2 فارم جمع کیے، اس لیے کل فارم جمع جو ہوئے ان کی تعداد 17 ہے. تو میرے خیال میں کوئی ابہام نہیں ہے. میں اب ان کے نام بھی نہیں گنوانا چاہتا، آپ کو وہ الیکشن کمیشن سے لسٹ مل جائے گی. اب مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارے کنسیڈریشن میں رابطہ کمیٹی کے رکن خواجہ سہیل منصور بھی تھے اور قمر منصور بھائی بھی، لیکن قمر منصور بھائی نے اپنی علالت یا بیماری کی وجہ سے معذرت کی اور خواجہ سہیل منصور بھائی نے MNA شپ کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا. میں ان دونوں ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے والنٹیئر کیا کہ وہ اگر میں چاہوں تو انہیں امیدوار بنا دوں. انہوں نے کہا اگر ہماری ضرورت ہے تو میں نے ان کی ترجیحات کو دیکھ کر، ان کی مشکل کو دیکھ کر ان دونوں ساتھیوں کے عذر کو قبول کر لیا. تو یہ ہے، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو محنت کی، کیونکہ ہم نے صبح 5 بجے کے بعد تیاری شروع کی تھی. امیدواروں کے ناموں کو فائنلائز بھی ہم نے اسی وقت کیا اور 9 بجے 8 بجے سے فارم بھرے اور 12 بجے ہمارا پہلا دستہ نکلا، 1-1.5 بجے دوسرا دستہ نکلا اور تیسرے دستے کے ساتھ میں آیا. حیدرآباد کے بھی ساتھی آ گئے اور کل ہم نے کہا تھا کہ بھائی مرغی کے پروں میں سارے چوزوں کو سمیٹ لیا ہم نے، ایک پنڈال کے نیچے ہم سب تھے. اور ظاہر ہے کہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی پرانی ہے اور جتنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ ہماری محبت ہے، کسی نئے آنے والوں کو بھی ہم اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیتے. یہ MQM کی پالیسی ہے، تربیت ہے، تہذیب ہے، اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس ذمہ داری کو اسی طرح نبھاؤں. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ 4 دن یہ جو سلسلہ رہا، یہ بحران کی جو کیفیت تھی، اس کی وجہ تھی کیا تھی جب آپ نے فارم ہی ایک ساتھ جمع کرانے تھے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اب جو متفقہ طور پر امیدوار لائیں گے دونوں گروپوں سے مشاورت کے بعد یا سلسلہ الگ الگ ہی رہے گا؟ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن MQM کی نظم و ضبط کی پالیسی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس کو ہم اتنے سالوں سے 22 اگست سے پہلے بھی جو اچھی پالیسی تھی اس کو ہمیں قائم رکھنا ہے. میں اپنے ساتھیوں اور بھائیوں سے یہی کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ کوئی بھی اختلاف ہوگا، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، وہ باہم سر جوڑ کر، آپس میں مل جل کر، بیٹھ کر ہم اس اختلاف کا حل نکالتے ہیں. لیکن میڈیا میں جب بات چلی جاتی ہے تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ناقابل حل مسئلہ ہے، یہ ختم نہ ہونے والا اختلاف ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں، آپ کا فیصلہ نہیں مانا جا رہا ہے سر، آپ کا فیصلہ نہیں مانا جا رہا ہے. آپ نے کامران ٹیسوری کے حوالے سے بات کی تھی، انہوں نے بالکل مسترد کر دیا. کامران ٹیسوری کو 6 ماہ کے لیے انہوں نے معطل کیا ہے اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک میٹنگ بھی کال کی ہے، آپ کو بتایا بھی نہیں. تو کس طرح معاملے کے حل کے لیے اختلاف رائے کو ایڈریس کرنے کے لیے
جو میرے ساتھی ہیں کامران ٹسوری بھائی ہوں یا دیگر ساتھی ہوں، انہوں نے مجھے یہ اختیار دیا کہ میں فیصلہ کروں، اور اصل میں یہ اتنے دنوں سے جو آپ کو صورتحال نظر آئی، میں نے کل رات کو بھی کہا تھا کہ انہوں نے مجھے اختیار دیا ہے، کل اور ساتھیوں نے بھی دیا ہے، اور کل رات کو بھی میں نے یہ کہا تھا۔ ہاں، تو اصل بات یہی تھی کہ کچھ معاملات میں آخری فیصلہ سربراہ کا اور کنوینئر کا ہونا چاہیے، سربراہ یا کنوینئر کا ہونا چاہیے، یہ احساس ہے۔ فیصلے ایسا لگ رہا ہے کہیں سے ہدایت کے بیس پہ آپ کر رہے ہیں، اور وہ فیصلہ جو ہے مسلط ہو رہا ہے پوری عوام کے اوپر۔ نہ ہم نے پہلے کہیں سے ڈکٹیشن لیا، نہ اب لیا، نہ آئندہ لیں گے۔ میرے خیال میں دو ٹوک واضح پالیسی ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کلاس ورک جو کلاس میں ہوتا ہے، ایک ہوم ورک ہوتا ہے۔ یہ ہوم ورک کا سوال ہے، یہ تو گھر پہ جا کے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آخری فیصلہ سربراہ پارٹی کو ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فروغ نسیم کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق، پارٹی آئین کے مطابق آپ کے پاس ثوابتی اختیارات نہیں ہے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ رابطہ کمیٹی فیصلہ کر سکتی ہے۔ فروغ نسیم بھائی نے بالفرض یہ کہا بھی ہے، میرے لیے یہ ناقابل فہم ہے، میں یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے یہ یقین نہیں کہ وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کہیں، آپ کچھ بھی کہیں، آپ کچھ بھی کہیں، میرے لیے ناقابل فہم، میرے لیے ناقابل فہم۔ دیکھیں، رات گئی بات گئی، ہمارے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے، جو بھی فیصلہ کیا ہم نے مل کے کیا۔ بظاہر نومینیشن ہم نے علیحدہ علیحدہ بھی کیا، لیکن ہم نے یہ طے کر کے کیا نا، تو میرے خیال میں آم کھانے چاہیے، اب پیڑ گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاروق بھائی، آپ نے بولا کہ فروغ نسیم آپ کے بارے میں یا رابطہ کمیٹی کے لیے کوئی ابہام نہیں ہے، اسی ڈائٹ پر اب تک چند لمحے قبل فروغ نسیم صاحب یہ کہہ کے گئے ہیں کہ آپ کا جو شکوہ تھا وہ بالکل غلط ہے، نہیں وہ غلط کہہ کے گئے۔ میرے خیال میں رات کو جو میں نے پریس کانفرنس کی، 2 روز پہلے میں نے جو پریس کانفرنس کی مجبور ہو کر، میرے خیال میں اس میں یہ سارے سوال کور ہو گئے جو یاد ہیں۔ 4 سیٹیں، بس آخری سوال ہے۔ آپ کے دوست اگر یہ فیصلہ رکھتے ہیں کہ یہ ہوم ورک کا سوال ہے، یہ ہوم ورک کا سوال ہے۔ اگر آپ کے دوست یہ فیصلہ رکھتے ہیں کہ کامران ٹسوری صاحب کو نہ رکھا جائے سینیٹری سیٹ پہ، تو پھر آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، میرے خیال میں نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں، بظاہر علیحدہ علیحدہ ہم نے کاغذات نامزدگی داخل کیے، لیکن طے کر کے کیے۔ جب ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ معاملات طے کر سکتے ہیں، تو آپ کو ہماری صلاحیتوں پر اور میری سربراہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ MQM پاکستان کے سربراہ فاروق ستار الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے